بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ یقیناً ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اب بعض لوگ اس آیت کو بلا وجہ توڑتے موڑتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے۔ مثلا خود قرآن مجید کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، جب ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو آپ خود موقع دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو شیعہ کیا کرتے ہیں۔ یا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شیعہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ، اور قرآن کا استعمال بہترین معنی بتاتا ہے۔ یعنی جس راستے پر نوح چلے اسی راستے پر ابراہیم چلے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا، قلب سلیم سے۔ سلیم یعنی جس میں کوئی بیماری کوئی مرض خرابی نہ ہو۔ تو امام نے جواب میں فرمایا ایسا دل کہ جس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے کی چیزیں، ورنہ خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مثلا میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، وہ مراد نہیں ہے، مقابلے کی چیزیں مراد ہے۔ یہ ساری محبتیں، رسول اللہ کی محبت، مولا کائنات کی محبت، اہل بیت کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت کے سائے میں، کیونکہ یہ اس کے نمائندے تھے۔ ہاں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت، ایک احمق کہ جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت حرام ہے، رسول کی محبت حرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے احمق بھی اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کو داد دینے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں کہ بار بار باتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر پھر ان کی ہوئی باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور میں کرتا اس لیے ہوں تاکہ واضح ہو سکے اور آپ کو بعد میں اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ کہ بعض دفعہ انسان کو جب تک مثال نہ دی جائے بات کو صحیح طرح سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ پورے شہر میں، پوری قوم میں ایک ابراہیم، خدا پرست، باقی سارے بت پرست۔ ایک نوجوان لڑکا، نوجوان تھے اس وقت، پہلے باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر باتیں کرتے تھے، لوگ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے اڑا دی حضرت ابراہیم کی بات۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑا پلان بنایا اور کہا کہ ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا، ان کے معبودوں کو بھی اور ان کو بھی، کہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلے۔ تو وہاں پر ان کا ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا، حضرت ابراہیم کی قوم کا ایک سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میلے میں ان کی رسم تھی کہ وہ بہت ساری غذائیں پکاتے تھے اور پکا کر مختلف مزیدار کھانے پینے کی چیزیں اپنے بت خانے میں بتوں کے پاس ان کے نام پر وہ رکھ جاتے تھے، اور باہر جا کر وہ بڑی عبادتیں شبادتیں بتوں کی اور رسمیں ادا کرتے تھے، اور پھر واپس آ کر وہ کھایا کرتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا اور وہ انہوں نے پکا شکا کی ہر چیز رکھ دی اور سب جاتے تھے باہر، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک ان کا اعتقاد اور بھی تھا، یہ یہاں پر وہ لفظ آیا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف ڈالی۔ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی قوم تھی یہ ستاروں کی چالوں میں بڑے چلتے تھے۔ اب ستارہ یوں ہو گیا تو ستارے نے مجھے یوں کر دیا فلان، یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی تقدیر ستاروں کی پابند ہے، جیسے آج کل بھی یہ فیشن ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کی طرف یعنی گویا کہ ان کو ایک لحاظ سے ٹرک کیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں تم نے ہمارے ساتھ آنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی چال بھی کچھ ایسی ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ جو انہوں نے بیمار کہا تھا، آیا واقعاً بیمار تھے یا آیا اس لیے کہا تھا کہ تمہاری نظروں میں بیمار آدمی ہوں، میری باتیں تم سے ملتی ہی نہیں ہیں؟ بہرحال جو بھی تھا، فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اور کچھ یہ ستارے بھی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا، تو رک گئے۔ اور چونکہ وہ بھی ستاروں کی والی بات مان لیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ گویا دلیل بھی قبول کر لی،
اور حضرت ابراہیم پیچھے رک گئے. اور جب پیچھے رک گئے اور وہ سب شہر میں چلے گئے تو اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا, یہ ان آیات میں بیان کیا گیا. صدق اللہ العلی العظیم.